وعن ام المؤمنین، دوسری روایت وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین ام عبداللہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ متفق علیہ، هذا لفظ البخاری. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا، ایک لشکر کعبے پہ حملہ کرے گا. اب یہ کون سا لشکر ہے، لشکر کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، اس کا وقت کیا ہے، یہ واقعہ کب ہوگا، اس کے بارے میں علم کسی کو نہیں ہے. سب نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ واقعہ کب ہوگا. بہرحال اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ کی یہ خبر ہے، یہ ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو غیب پر مطلع فرمایا. آپ نے اپنے علم غیب کی روشنی میں اس بات کو بیان فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے، یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اس لشکر کے اول اور آخر یعنی سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. لشکر کعبے پہ چڑھائی کرنے کی نیت سے، کعبے کو منہدم کرنے کی نیت سے، کعبے کو گرانے کی نیت سے، کعبے کو ڈھانے کی نیت سے حملہ کرے گا. جب وہ کسی چٹیل میدان میں، زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے، وہ کہاں کا چٹیل میدان ہوگا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ایک چٹیل میدان پہ پہنچیں گے، یخسف بأولہم وآخرہم، تو اول آخر یعنی سب کے سب جتنے لوگ اس میدان میں ہوں گے سب کو دھسا دیا جائے گا. قالت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، پوچھا، قلت میں نے پوچھا یا رسول، آپ فرماتی ہیں قلت میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم، اول آخر یعنی سب کے سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا. وفیہم اسواقہم، ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ یہ تو لشکر جو کعبے پہ حملہ کرنے جا رہا ہے یہ تو حاکموں کا ہے جو حکومت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، بل وہ جو لشکر ہوگا وہ اس جو چٹیل میدان ہوگا، چٹیل میدان میں عام افراد ہوں گے، منڈی والے، سبزی والے، ترکاری والے، جو جنگجو نہیں ہوں گے، جنگ کرنے والے نہیں ہوں گے، ایسے لوگ بھی وہاں پہ رہیں گے. تو میدان، چٹیل میدان میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان لوگوں کو سب کو دھسا دیا جائے گا. تو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو نہ جنگ کے ارادے سے نکلے نہ جنگ کی غرض سے نکلے، تو وہ تو وہاں پر تھے. ومن لیس منہم، بعض وہ بھی ہیں جن کے جنگ کا ارادہ نہیں ہے. ایک لشکر نکلے گا، لشکر جب ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا سب کو دھسا دیا جائے گا. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ میدان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنگ کی نیت سے نہ نکلے ہوں گے، ان کو کیوں دھسایا جائے گا؟ قالا، تو حضور نے جواب دیا یخسف بأولہم وآخرہم، اول آخر سب کو دھسا دیا جائے گا. ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن خوف و خطر کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. کعبے پہ حملہ کرنے کی نیت سے جو گئے ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، اور جن کا مقصد اور جن کا ارادہ اور جن کی نیت یہ نہیں تھی ان کو ان کی نیت کے مطابق، حسن نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجات بلند ہوں گے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے، بربریت کرنے والے، دہشت گردی مچانے والے ہوتے ہیں، مرتکبین، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچے رہنا چاہیے، کیونکہ اچھے لوگ بھی ایسے صحبت میں رہے تو اللہ کا عذاب جو ظالموں پہ نازل ہوتا ہے ان میں اچھے بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی صحبتوں سے ان کی ہمنشینی اختیار کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے. اب یہ کون سا، میں نے شروع میں بیان کر دیا آپ کے سامنے، کون سا لشکر ہے، کب واقع ہوگا، اس کا علم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ ہی جانتے ہیں. لیکن اس حدیث شریف پر ہمارا ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ کو ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کا علم عطا فرمایا. اسی علم کی روشنی میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ نے اس لشکر کا تذکرہ فرمایا. بہرحال علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو لانے کا مقصد نیت ہے. آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ نیت کے مطابق لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو نیت کا کس قدر عمل اور دخل اعمال میں ہوتا ہے، نیت کی اہمیت اور نیت کی
وقعات کو بتانے کے لیے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا. یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے، لیکن جو الفاظ ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری کتاب البیوع باب ما ذکر فی الاسواق، اور صحیح مسلم کتاب الفتن باب الخسف بالجیش الذی یؤم البیت میں یہ روایت ہے. اس کے بعد تیسری روایت وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ بھی روایت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. قالت، آپ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. ہجرت جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل تھا، باعث تکلیف تھا، تو اس وقت تک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری تھا. لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے طور پہ جب مکہ فتح کر دیا اور کھلی فتح اور روشن فتح ہو چکی، تو اب اس کے بعد پھر ہجرت نہیں ہے. اب اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی مقام سے ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ تو دارالاسلام بن چکا ہے، اسلامی سلطنت بن چکا ہے. تو اسلامی سلطنت بننے سے پہلے جو مکے سے مدینہ منورہ ہجرت ہوتی تھی، اب وہ ہجرت باقی نہیں ہے. مکہ خود دارالاسلام ہے، تو مکے سے ہجرت کر کے کوئی مدینہ کیوں جائے گا، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی ہجرت نہیں، بلکہ اگر کہیں دارالکفر ہے، کہیں مسلمانوں کو رہنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر، حقانیت پر، توحید پر، رسالت پر، نبوت پر قائم رہنے میں دشواری ہے، تو ہر ایسے مقام سے دارالاسلام کی طرف، دارالامن کی طرف، دارالسلامہ کی طرف ہجرت کرنا ہر دور میں ضروری ہے. یہ مکہ کی بات ہے کہ مکہ اب فتح ہو چکا ہے، اب فتح ہونے کے بعد مکے سے ہجرت کرنے کا معاملہ نہیں ہے. حضور نے اس کے بعد بیان فرمایا ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، یعنی البتہ جہاد اور نیت باقی ہے. جہاد کرنا ضروری ہے، جب بھی جہاد کی ضرورت پڑے گی مسلمانوں کو جہاد کرنا ضروری ہے. نیت باقی ہے، نیت آدمی کو کرنی چاہیے ہجرت کی، یعنی نیت کا مطلب جب بھی ہجرت کی ضرورت پیش آئے ہم ہجرت کریں گے، اس کی نیت کرنا. اور جب بھی جہاد کی ضرورت پیش آئے مسلمان اعلاء کلمت الحق کے لیے، یعنی اللہ کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب بھی ضرورت پڑے آدمی جہاد کے لیے تیار رہے گا، اس کی نیت باقی ہے. اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ختم ہو چکا ہے، لیکن جہاد اور نیت یہ تو قیامت تک باقی ہے. جب بھی الجہاد ماض الی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا. جب بھی جہاد کی ضرورت پڑے گی تو آدمی کو جہاد کرنا ہوگا، اس کی نیت بھی اور اس کا عزم، اس کا ارادہ آدمی کو کر کے رہنا چاہیے، اس نیت پر بھی آدمی کو ثواب ملے گا. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ. جہاد کے لیے نکلو، جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت پڑے تو جہاد کے لیے نکلو. بخاری متفقن، یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کی ہے. وَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِن مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ اسلام. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اور مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں فتح ہوا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ دارالسلام بن چکا ہے، دارالاسلام بن چکا ہے. اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجہاد باب وجوب تنفیر میں ذکر کیا، وہ باب فضل الجہاد میں ذکر کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامارہ میں اور باب المبایعات بعد فتح مکہ میں ذکر کیا ہے. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ نیت کی کس قدر ضرورت ہے. آئیے چوتھی روایت حضرت وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم ایک غزوے یعنی ایک جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شاركوكم في الاجر. رواہ مسلم ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
انا اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر. فرماتے ہیں صحابہ کہ حضرت ابو عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. ایک غزوے میں صحابہ شریک تھے. مدینہ منورہ میں جو بعض صحابہ تھے وہ آ نہ سکے, غزوے میں شریک ہو نہ سکے, تو کہیں کسی کے دل میں ان کے متعلق جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے, جہاد میں شریک نہیں ہوئے, ان کے متعلق کوئی بات نہ آئے, تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین نے اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, مدینے میں چند ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی تم کسی مقام پہ سفر کرتے, جب بھی کسی وادی کو طے کرتے, جب بھی کسی مقام پہ جنگ کے لیے جہاد کے لیے جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتے. اس بار وہ آ نہ سکے, وجہ یہ ہوئی کہ ان کو مرض نے روک لیا ہے, بیماری نے روک لیا ہے, وہ بیمار ہیں. ایک روایت میں ہے الا شرکوکم فی الاجر, وہ اجر میں اور ثواب میں یعنی جہاد پہ جو ثواب ملتا ہے اس میں تمہارے ساتھ شریک رہتے. رواہ, ایک یہ جو الفاظ ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ورواہ البخاری, امام بخاری نے روایت کیا ہے انس رضی اللہ عنہ سے قال, آپ نے فرمایا رجعنا من غزوۃ تبوک, حضور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تبوک کے غزوے سے, تبوک کے جہاد سے واپس ہوئے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فقال, تو حضور نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ, بے شک چند لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے مدینے میں رہ گئے, وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا, ہم نے کوئی بھی راستہ سفر جب بھی طے کیا, کوئی وادی میں ہم پہنچے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. حبسهم العذر, کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ان کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام کے حکم کو, حضور کے حکم کو نہیں مانا, یا جہاد سے ان کو دلچسپی نہیں ہے, اسلام کی سربلندی سے دلچسپی نہیں ہے, بلکہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ عذر نے ان کو روک لیا, مرض نے ان کو روک لیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ آئے تو نہیں لیکن وہ آنے کی نیت رکھتے ہیں, ان کو اس نیت کا ثواب دیا جائے گا آنے والوں کے برابر, کیونکہ نیت ان کی تھی, مجبوری تھی, عذر تھا, اس وجہ سے وہ آ نہ سکے. پھر معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت ہو اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شرکت سے معذور رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر اور ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے. وعن ابی, مفتی صاحب یہ جو حدیث مبارکہ ہے تو کیا صرف جہاد سے متعلق ہی ہے؟ نہیں, کوئی بھی جہاد کے علاوہ کوئی ایسا کام جو کرنے کا ارادہ ہے, نیک کام, لیکن حالات اور موقع اور مال اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر پایا, تو کیا ایسی صورت میں بھی ہر صورت میں ثواب دیا جائے گا؟ مستقل ایک حدیث شریف ہی نیک کام کی نیت کی آگے آ رہی ہے. ہر صورت میں جو بھی نیک آدمی کام کرے گا اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو ہر صورت میں اس کو نیک کام کا ثواب دیا جائے گا. وعن ابی یزید معنی بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو ابوہ وجدہ صحابیون قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاعطيته بها فقال والله ما اياك اردت فقاسمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. رواه البخاري. حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم, یہ معن خود آپ کے اس کے باپ یا ان کے والد یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں. معن بھی صحابی ہیں, آپ کے والد یزید بھی صحابی ہیں, آپ کے دادا اخنس بھی صحابی ہیں. معن بیان کیا کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے. حضرت معن جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے صدقہ دینے کے لیے چند دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں, تو آپ نے صدقہ دینے کے لیے چند دینار آپ نے صدقے کے لیے نکالے, کچھ دینار, اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھائے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے. فوضعها عند رجل في المسجد, آپ نے ان کو مسجد میں رکھ دیا ایک آدمی کے پاس. میں مسجد میں آیا, فجئت فاخذتها, میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے. فاخذتها فاتيته بها, فاخذتها فرماتے ہیں کہ فجئت, میں مسجد میں آیا, فاخذتها میں نے ان دیناروں کو لے لیا, فاتيته بها میں اپنے والد کے پاس ان دیناروں کو لے کر آیا. والد نے صدقے کی نیت سے مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دینار دیے اور کہا کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی آئے تو ان کو دے دینا. صاحبزادے خود مسجد کو پہنچے اور آپ خود ضرورت مند تھے,
اس آدمی نے آپ کو دینار دے دیے, آپ اس کے پاس سے لے لیے, گھر کو آئے. فقالا, تو والد نے جب دیکھا کہ آپ جو دینار دیے تھے وہی دینار بیٹے لے کر آئے ہیں گھر پہ, تو والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت, اے میرے بیٹے اللہ کی قسم میں نے جو ہے تجھ کو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. واللہ ما ایاک اردت, اللہ کی قسم میں نے تم کو دینے کا ارادہ نہیں کیا. بیٹا, والد بیٹے کو کیسے صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے؟ اصول اور فروع یعنی بیٹے باپ اور اوپر کے جتنے رشتے ہیں نیچے کے جتنے رشتے ہیں, اصول اور فروع جو کہلاتے ہیں, تفصیل اس کی بھی ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. اس میں زکوٰۃ اور صدقہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو آپ نے, والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت, اللہ کی قسم میں نے تم کو دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹے کہتے ہیں, حضرت مان کہتے ہیں, میں اپنے والد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ جھگڑا میں نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. فقالا, تو حضور نے فرمایا لک ما نویت یا یزید, اے یزید آپ نے فرمایا تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے. لکا تیرے لیے, ما نویتا جو تو نے نیت کی, یا یزید اے یزید, یعنی والد سے آپ نے خطاب کیا. حضور نے والد سے خطاب کر کے کہا اے یزید آپ نے اپنے بیٹے کو جو صدقہ دیا, آپ نے جو مسجد میں دینار صدقے کے لیے رکھائے ہیں, تمہاری نیت جو تھی تم کو اللہ وہ ثواب دے گا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مانو, اور اے مان تم نے جو لیا وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو نیت کے مطابق حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا. والد کی نیت یہ تھی کہ کسی کو آپ صدقہ دیں, تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تمہاری نیت تو صدقہ دینے کی تھی, اتفاق یہ ہوا کہ بیٹا ہی وہ صدقہ لے آیا, تو تم نے جو نیک کام کرنے کی نیت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا تم کو ثواب عطا فرمائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ غیر ارادی طور پر بھی محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب بعض علماء کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ نفل صدقے کی بات ہے. اگر مثال کے طور پر والد صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے لیکن نفل یعنی زائد جو اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا وہ کرنا چاہتا ہے, اور بیٹا اتفاق سے لا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ثواب تو ہر صورت میں دیا جائے گا. لیکن اگر واجبہ ہو یعنی فرض صدقہ, زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے فرض جو والد کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, اگر ایسی رقم اتفاق سے بیٹا لے لے تو ایسی صورت میں علماء کرام کی جماعت فرماتی ہے کہ صورت میں صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ صدقہ دینا پڑے گا, کیونکہ بیٹا اگر باپ کی رقم لے لیتا ہے تو صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جو صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے وہ انسان اپنے اولاد پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے والد کو حاکم کے پاس لے جانا جائز ہے, کیونکہ آپ والد کو بولے کہ میں آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, حضور جو فیصلہ فرمائیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے. بیٹا خود والد کو, بیٹے صاحبزادے خود والد کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ پیش کیا کہ والد جو ہے مسجد میں صدقے کے لیے دینار لائے, میں لے کر آیا, تمام معاملہ آپ نے حضور کو سنایا. تو اس میں یہ مطلب نکلا کہ والد کے ساتھ اگر بیٹا اگر کوئی شرعی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے اور والد کو حاکم وقت کے پاس لے جاتا ہے, حاکم مجاز کے پاس, تو کوئی بے ادبی یا والد کی توہین یا والد کی گستاخی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے بیٹا باپ کے ساتھ بھی والد کے حاکم کے پاس جا سکتا ہے. شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار شاگرد استاذ کے ساتھ کرے تو گستاخی اور بے ادبی جس طرح نہیں کہا جاتا, اسی طرح اگر کوئی بیٹا باپ سے شرعی انداز سے شرعی مسائل میں گفتگو کرتا ہے تو وہ بھی توہین اور گستاخی اور بے ادبی کی بات نہیں سمجھی جاتی. یہ تکرار اور یہ مباحثہ شریعت میں ممدوح اور مستحب اور پسندیدہ ہے. یہ چوتھی روایت, پانچویں روایت آپ نے سماعت فرمائی. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت ہے. باب امام بخاری نے قائم کیا, باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر, یعنی باپ اپنے بیٹے پر ہی صدقہ کر دے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ بیٹے پہ وہ صدقہ کر کے آیا ہے. یہ باپ اپنے باندھا. اب آئیے چھٹی روایت, وان ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی زہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہم. حضرت ابو اسحاق سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ ان 10 خوش نصیب خوش قسمت صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو
دنیا ہی میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یوں تو قرآن کریم میں ہر ایک کے لیے بشارت دے دی گئی، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے سب۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے جن صحابہ کے لیے خاص طور پہ نام کے ساتھ جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملی، وہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 صحابہ کے ناموں کو لے کر فرمایا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، ان 10 مقدس باعظمت صحابہ میں سے یہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى۔ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی آخری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حج وداع، جس میں سرکار نے سب کو وداع کہا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری بیمار پرسی کے لیے، میں بہت بیمار تھا، آپ فرماتے ہیں میں بہت بیمار تھا، میری عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس رونق افروز ہوئے۔ فقلت، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، بے شک میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کس قدر حد سے تجاوز کر گئی ہے اور بیماری کس قدر زیادہ ہو چکی ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں صاحب مال ہوں، میں مال والا ہوں، پیسے والا ہوں۔ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا میں بیمار ہو چکا ہوں، کتنا زیادہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میں مال والا دولت والا ہوں اور میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث بننے والی ہے۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیا میں اپنے جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ میں اپنے جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 ثلث، جائیداد کو 3 بنا کر 2 ثلث یعنی 2 حصے خیرات کر دوں۔ 3 حصے کرنے کے بعد قال لا، حضور نے فرمایا نہیں۔ قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ فالشطر یا رسول اللہ، جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 خیرات کروں؟ آپ نے پوچھا، حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا ٹھیک ہے جائیداد آدھی کر کے آدھی جائیداد صدقہ کر دوں؟ فالشطر یا رسول اللہ، آدھی خیرات کر دوں؟ قال، حضور نے فرمایا فقال لا، حضور نے کہا آدھی بھی نہیں۔ قلت، میں نے پوچھا فالثلث یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جائیداد کے 3 حصے کر کے 1 حصہ صدقہ کروں؟ پہلے پوچھا 3 حصے کر کے 2 کروں، حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا آدھی کر کے آدھی خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جائیداد کے 3 حصے کر کے 1 حصہ خیرات کروں؟ حضور نے یہاں بھی فرمایا نہیں۔ پھر فالثلث یا رسول اللہ، فرمایا کہ 1 حصہ خیرات کروں؟ تو حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الثلث، ثلث خیرات کرو، والثلث کثیر، لیکن ثلث بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی ہو سکے تو کم خیرات کرو اگر صدقہ اس سے بھی کم ہو۔ یہاں پہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ کہا ثلث کرو، لیکن ثلث یعنی تیسرا حصہ، جائیداد کے 3 حصے کر کے 1 حصہ صدقہ کرو، لیکن یہ 1 حصہ بھی بہت زیادہ ہے، کثیر فرمایا یا کبیر فرمایا، بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے پوری امت کو ایک پیغام دے دیا۔ آپ نے کیا بہترین اصول دنیا کے سامنے بیان فرمایا، سماعت کریں۔ فرماتے ہیں انکا، حضور نے صدقے سے خیرات سے نہیں روکا ہے۔ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت نبوی، نبوت کی حکمت دیکھیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، مالدار بنا کر جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ، لوگوں کے پاس وہ مانگیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو مالدار اور غنی بنا دو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صدقہ کرنے سے جو منع فرمایا ہے، منع فرمانے کا مقصد صدقے سے منع کرنا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم
چند پیسے اگر گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے تو بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے تو پہلے اپنے گھر کا خیال کرو, اس کے بعد جو جتنا صدقہ کرنا شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے اتنا صدقہ کرو. فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء, بے شک تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو, خیر من ان تذرہم, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو چھوڑو اعلیٰ, بالکل کنگال, یعنی کچھ نہیں ہے, یتکففون الناس, لوگوں کے سامنے ہاتھیں پھیلا رہے ہیں. وَإِنَّكَ, یہ آپ نے اصول دنیا کو دیا. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ, حضور نے فرمایا بے شک تم کسی بھی چیز کو خرچ کرو اگر اللہ کے رضا اس سے مقصود ہو تو ہر ایسی چیز پر تم کو اجر دیا جائے گا, یہاں تک کہ اپنے بیوی کے منہ میں تم لقمہ بھی رکھو گے, اس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اس پہ بھی ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. فقلت یا رسول اللہ, اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, قال, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا, یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه اللہ الا ازددت به درجۃ ورفعہ. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھی پورے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, انتقال کر جائیں گے اور میں بہت زیادہ باقی رہوں گا, میری عمر اور بڑھے گی؟ تو حضور نے فرمایا یعنی میں دنیا میں اکیلا ہو جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, تم دنیا میں اکیلے نہیں بلکہ جب تک تم دنیا میں باقی رہو گے تمہارے ہم عمر انتقال کر جائیں اور تمہاری عمر زیادہ رہے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا. جب تک تمہاری عمر رہے گی تم نیک اعمال کرو گے, اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو تمہارے درجات اور تمہارے منازل میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ نے اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھا کہ وہ انتقال کر جا رہے ہیں تو آپ پریشان ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ جتنے ہم عمر ہیں سب جا رہے ہیں, کیا میں دنیا میں تنہا اکیلا رہ جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, اکیلے نہیں رہو گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تمہاری عمر رہے گی اور جتنے نیک اعمال تم کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اس پر تم کو اجر اور ثواب دیا جائے گا. تمہارے درجات اور منازل اور مقامات میں ارتفاع اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ, اور امید ہے کہ تم دنیا میں باقی رہو گے یہاں تک کہ کئی مسلمان تم سے, کئی قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گے, تمہاری دولت سے تمہارے مال سے لوگ استفادہ کریں گے. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ, اور کفار کو تم سے نقصان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے اسلام کا بول بالا کرے گا, اسلام کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کافروں کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کرے گا, وہ ناکام و نامراد لوٹیں گے. اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی فرمائی اور آپ کو یہ بتایا کہ نیت اگر نیک ہو, اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو عمر کتنی بھی زیادہ ہو, ہر عمر بڑھنے کے بعد آدمی کو نقصان نہیں بلکہ عمر زیادہ ہو اور آدمی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا جائے تو جتنی عمر آدمی کی لمبی ہوگی اتنے درجات اور اتنے مقامات میں آدمی کی بلندی اور ارتفاع ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم امضی لاصحاب ہجرتہم, اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو نافذ فرما دے, یعنی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے, پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا. ولا تردہم علی اعقابہم, ان کی ایڑیوں پر انہیں نہ لوٹا. لیکن البائس سعد بن خولہ یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ, لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے, ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام رحمت کی دعا فرماتے تھے, مرثیہ فرماتے تھے, اس لیے کہ مکے میں وہ فوت ہو گئے, ان کو ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا. حضور نے اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے مولا ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہجرت کو پورا فرما. لیکن سعد بن خولہ ایک صحابی تھے, وہ ہجرت نہیں کر پائے, مکے میں ہی انتقال کر گئے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جو ہے اپنی بیماری یا اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے, کیونکہ غرض اگر صحیح ہو, آپ کی غرض اچھی تھی, آپ اپنے مال کا صدقہ خیرات کرنا چاہتے تھے, تو اس غرض سے آپ نے اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کیا تاکہ اس کا علاج ہو یا اس کی دعا کی جا سکے. اس کے برخلاف یہ شکوہ شکایت نہیں کہتے ہیں اس کو. اگر آدمی شکوہ شکایت کرے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں. ان کا مقصد غرض یہ تھا کہ صدقہ خیرات کریں, اس لیے آپ نے اپنی بیماری کا اور اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا تھا. اور ایک حدیث سماعت فرمائے سیدنا ابو ہریرہ